جب ہم صدقے کی نیت اپنے اندر باندھیں تو ہمارے پاس قبولیت کی تو ظاہر ہے کوئی گارنٹی تو ہے نہیں، کچھ پتہ تو نہیں لگتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو یہ کیسے طے ہو، ہم اپنے اندر یہ کیسے اس چیز کو سیدھا کریں کہ مثلاً یہ کہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اس کو دے رہے ہیں کہ اللہ کو دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، یہ کیا ہے۔ یہ اتنی ساری اندر ایک ملغوبہ سا بنا ہوتا ہے مسلسل، اس کو اپنے اندر سیدھا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ارے جگر، آپ اتنے عرصے سے مجھے یہ ملغوبہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ میرے اندر ایک ملغوبہ ہے، میرے اندر ایک ملغوبہ ہے۔ اپنے اندر کلمہ رکھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے دل کے سینٹر میں کلمہ رکھا کرو۔ یہ ملغوبہ نفس اور شیطان جو انسان کے جسم کے اندر ہیں، یہ دونوں مل کے آپ کے اندر شور مچا کے رکھتے ہیں تاکہ آپ اپنے دل میں اس کلمے کی شمع کو محسوس نہ کر سکیں۔ یہ ملغوبہ، چلیں میں تھوڑی سی اور بات ننگی کر دیتا ہوں۔ یہ ملغوبہ ان لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں اصول نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو پتہ ہے اتنی ننگی باتیں نہیں کرتا، لیکن میں ننگی بات کر دیتا ہوں۔ جس کے دل میں اصول ہوں گے اس کے دل میں وسوسے نہیں ہوں گے، جس کے دل میں اصول نہیں ہوں گے اس کے دل میں وسوسے ہوں گے۔ جس کے دل میں اپنی مرضی ہوگی اس کے دل میں اصول نہیں ہوں گے، اور جس کے دل میں اپنی مرضی ہوگی اس کے دل میں ملغوبے ہوں گے۔ یہ سادہ سادہ سا قانون ہے۔ مثال کے طور پہ، مجھے نہیں پتا یہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ 10 کے 10 لوگ مل کے مجھے دھوکہ دے دیں، یا یہ 10 کے 10 لوگ مل کے مجھے نقصان پہنچا دیں۔ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، کیونکہ میں تو 5 منٹ بعد نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں تو یہ 10 لوگ اٹھ کے مجھے ماریں گے، اور مجھے پتا ہے اگر میں جھوٹ بولوں تو ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو میں جھوٹ بولتا ہوں، اپنی جان بچا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان سے جان چھڑا کے گھر بھاگ جاتا ہوں۔ اب میں نے ایک دفعہ جھوٹ کا سہارا لیا، لیکن اب غور سے سنو کہ ہوتا کیا ہے۔ میں نے مخلوق کو دھوکہ دے دیا، میرے اندر ایک تکبر آ گیا۔ میں نے کہا یار، میرے سینے میں، میرے دماغ میں، میرے سینے میں اتنی فہم ہے اور میرے دماغ میں اتنی چالاکی ہے کہ میں نے 10 لوگوں کو بے وقوف بنا لیا۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے اچھا، اگر میں 10 لوگوں کو اپنے من سے، اپنے نفس اور اپنے شیطان کی سازش سے، اگر میں 10 لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنا فائدہ کر سکتا ہوں، یعنی کہ اپنی تکلیف کو بچا سکتا ہوں، تو میں 10 لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنا فائدہ بھی کر سکتا ہوں۔ میں 50 لاکھ روپے کما کے ان لوگوں کی جیبوں میں سے نکال کے گھر بھی لے کے جا سکتا ہوں۔ یہاں سے مارکیٹنگ کی ابتدا ہوئی، یہاں سے ایک لڑکی کو دکھا کے آپ سے ایک ٹوتھ پیسٹ لے لیا جاتا ہے۔ آپ اصل میں ٹوتھ پیسٹ کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، آپ لڑکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو دھوکہ دے کے آپ سے ایک چیز بازار سے خریدوا لی جاتی ہے، دھوکہ دے کے، دجال، دھوکہ دے کے۔
ٹی وی کے اوپر ایک اینکر بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو اس کی شکل اچھی لگتی ہے، آپ کو اس کا لہجہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شکل یا اس کا لہجہ آپ کے ماموں سے ملتا ہے یا آپ کے خالو سے ملتا ہے، آپ کے اندر ایک مزاج کی فیملیئرٹی پیدا ہو جاتی ہے، آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک معاشرے کے کروڑوں لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو کہیں سے فون آتا ہے کہ تم نے آج یہ بات کرنی، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو وہ بات کرتا ہے، وہ نہ اس کو اس بات کی سچ کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو اس بات کی جھوٹ کا پتہ ہوتا ہے، آپ سمجھیں کہ جھوٹ بات اس کو بتائی گئی ہے، وہ کروڑوں لوگ اس بندے کی اس بات پہ اعتبار کر لیتے ہیں، اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ ابھی پچھلے 8-10 سالوں میں آپ نے اس قوم کی ذہنی تباہی دیکھی ہے اس سے ہوتے ہوئے۔ اب یہ جو سحر آپ کے اوپر ہو گیا ہے، جو دجالیت آپ پر نافذ ہو گئی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سحر آپ لوگوں پر سے کب ٹوٹے گا، اس قوم پر سے کب ٹوٹے گا، ٹوٹے گا بھی کہ نہیں ٹوٹے گا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بات کتنی سادی سی، یہاں پہ 10 بندوں کو میں نے دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، اور دھوکے میں کامیاب ہو گیا، جھوٹ بول کے یہاں سے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول پہ کیسے اعتبار کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اب وہ اللہ اور اس کے رسول پہ اعتبار نہیں کرے گا، وہ کہے گا یار میں نے تو دنیا میں 100 فائدے اٹھائے ہیں جھوٹ بول کے، مکر کر کے، فریب کر کے، تو مجھے کیا اسلام کی فضیلت بتا رہا ہے؟ تو وہ اپنے اندر کے ملغوبے کو کیوں نہیں قرآن کی آیت اور کسی رسول کی حدیث کی طرح سنے گا اور اس پر یقین کرے گا؟ کیوں نہیں کرے وہ بندہ بھائی؟ ریڑھی پر ایک آدمی ایک سیب گندا لفافے میں ڈال کے اس کی وجہ سے 100 روپے کی روٹی گھر میں فالتو لے کے جا رہا ہے اور اس کے بچے کھا رہے ہیں، تو اس کے من کا شیطان اس کا معبود کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو پیسے مل رہے ہیں اس جھوٹ کے، اس کو نفع مل رہا ہے اس جھوٹ کا۔ ارے بیوقوف آدمی سمجھو تو صحیح، تم انسان کی فطرت کو نہیں سمجھو گے تو لاؤڈ سپیکر ہر گھر کے اندر لگا دو، لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ لوگ جس رفتار سے اسلام سے دور جا رہے ہیں اسی رفتار سے اسلام سے دور جائیں گے، کیونکہ جھوٹ بک رہا ہے۔ جھوٹ بک رہا ہے۔ اچھا، اب اسی کہانی کو ایسے سمجھو کہ اگر تم یہاں پر جھوٹ بولتے اور ان سارے لوگوں سے دھوکہ کر کے چلے جاتے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی پیسہ انوالو تھا، جیسے میں نے بتایا کہ ریڑی والے نے جب ایک غلط سیب دیا تو پیسہ انوالو تھا، اب یہ دھوکہ ہو گیا، اب یہ شرعی دھوکہ ہو گیا۔ شرعی دھوکے کا مطلب ہو گیا اس پہ سزا لگتی ہے، بنیادی طور پہ اس نے ملاوٹ والا مال بیچا، اس پہ سزا لگتی، ٹھیک ہے۔ پولیس آتی، ایک اس کو ڈنڈا مار کے چلی جاتی، اس ڈنڈے کی تکلیف کی وجہ سے یا اس انصاف کے ترازو کی وجہ سے کہ تم نے دوسرے انسان کا نقصان کیسے کیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے سینے میں وہ ملغوبہ نہ ہوتا، ایک سپیس ہوتی کہ یار مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لینی چاہیے تھی، دیکھو میں سڑک کے اوپر 4 لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ اسلام باتیں نہیں ہے،
یہ باتوں سے نہیں پھیلایا جا سکتا. انصاف کے بغیر جس آدمی کی زندگی میں انصاف نہیں ہے، آپ اس کو کبھی مسلمان نہیں رکھ سکتے. یہ جو تمہارے بچے جو اسلام سے باہر جا رہے ہیں، یہ نا انصافیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں، نا انصافیوں کی وجہ سے. نا انصافیوں کی وجہ سے. تم جو مرضی کر لو، تم اب دلوں میں سے یہ ملغوبے نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ ملغوبے ظلم کی وجہ سے بنے، ظلم کی وجہ سے. تم نے بھاگنے دیا ہے، تم نے اس امت کے سارے لوگوں کو چور بنا دیا. اسی لیے اب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان سب کے سینے جو ہیں وہ ملغوبوں سے بھرے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ پورا ایک نظام ہے. اسلام امن ہے نا. امن کا تم تصور کر سکتے ہو عدل کے بغیر؟ امن کے لیے لڑنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے. لڑنا پڑتا ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے. کیوں آخرت کی نشانی ہے؟ مسلمانوں میں جہاد ختم ہو جائے گا. آخرت کی نشانی، جہاد ختم ہو جائے گا. جہاد ہے ہی انصاف کے لیے. جہاد کا کوئی اور مقصد ہے انصاف کے علاوہ؟ جہاد کا کوئی مقصد نہیں ہے انصاف کے علاوہ. آپ کو پتہ ہے ہر دین زمین پر آتا کیوں ہے؟ چلے میں آج آپ کو ایک اور گہری سی بات بتا دیتا ہوں. ہر دین جہاں بھی آیا ہے، یہ ایک دعا کا جواب ہوتا ہے. اور مظلوم اور مسکین کی دعا کا جواب ہوتا ہے. یہ رینڈم نہیں ہوتا، ایویں ہی نہیں آ جاتا. ایویں ہی نہیں اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں نبی بھیج دیتا. وہاں کے مظلوموں کی آہیں پہنچتی تھیں اور اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک نبی پیدا کر دیتے تھے. اب یہ چونکہ نبوت سے پہلے ہوتا ہے اور یہ ایک غیب کی بات ہے، ایک چھپی ہوئی بات ہے، تو اس لیے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ جو شریعت 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 آپ ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں، شریعت عبادت ہے ہی نہیں. شریعت عدل ہے، اور عدل ہی عبادت ہے. عدل عبادت نہیں ہے. تو جس کو آپ شریعت سمجھ رہے ہیں نا، وہ شریعت کا ایک حصہ ہے، ایک چیپٹر ہے، اور وہ بھی چھوٹا سا چیپٹر ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور حج پہ چلے جاؤ. اتنا چھوٹا سا چیپٹر ہے. کتنے آرام سے آپ انگلی پہ آ جاتا نا، یہ اسلام ہے. یہ شریعت نہیں ہے. شریعت اس کا عدل کا نظام ہے. اچھا، اب یہ جو عدل کے نظام میں جو ہاتھ کاٹنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک سیپریٹ بات ہے. بات یہ ہے کہ سسٹم عدل کا ہر گھر تک، ہر انسان تک عدل کی شعائیں پہنچیں. اگر یہ نہیں ہو رہا،
لوگ منتشر رہیں گے، ان کے سینے ملغوبے سے بھرے ہوئے ہوں گے. آپ روز رات کو ٹی وی نہیں دیکھتے؟ آپ نے آج تک کوئی ذہین انسان سوائے ایک دو کے اپنے میڈیا پہ دیکھیں؟ کتنے باخبر لوگ ہیں. ہر کوئی اندازہ لگا رہا ہے، کہتے ہی ان کو یہ ہے، تجزیہ کر رہے ہیں. تجزیے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کل کیا ہوگا. کوئی رستہ صاف نہیں ہے. جھوٹا بھی کامیاب ہو سکتا ہے، سچا بھی ناکام ہو سکتا ہے، شہید کافر ہو سکتا ہے، کافر شہید ہو سکتا ہے، منافق ولی نکل سکتا ہے، ولی ہندو نکل سکتا ہے. آپ کے معاشرے میں کوئی پیرامیٹر ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی عدل نہیں ہے. کوئی عدل نہیں ہے. تو آپ کے پورے معاشرے کے سارے معیار تباہ و برباد ہو گئے. اور اب جب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تو ایک معیار رہ گیا جو آنکھوں کو نظر آتا ہے. یار اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے. یار اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے. اب ایک معیار ہے. نہ کوئی مسجد رہی، نہ کوئی مندر رہا، نہ کوئی ممبر رہا. بس ایک معیار ہے، پیسہ کتنا ہے. پیسہ ہے تو یہ پولیس بھی قابو کر لے گا، فوج بھی قابو کر لے گا، عدل بھی قابو کر لے گا. پاکستان میں ایک چیز چلتی ہے. یہ ملغوبے، آپ نے جن ملغوبوں کی بات کی، کل آپ کے پاس پیسے آئیں گے، آپ دیکھنا کیسے ملغوبے سارے غائب ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل چیز آئے، کوئی چیز ایسی آ جائے گی جس پہ آپ کو یقین ہے. کیونکہ پیسے پر اس کو یقین ہے، اس وجہ سے. تو یقین تو آپ نے اللہ پہ کرنا تھا نا، کہ پیسے پہ کرنا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جہاں بھی نظام بھیجتے تھے اپنا، یعنی کہ اپنی شریعت بھیجتے تھے، وہاں لازمی عدل بھیجتے تھے. عدل بنیاد ہوتی تھی اس معاشرے کی ٹرانسفارمیشن کی، ایک قلب کی، ایک من کی ٹرانسفارمیشن کی. تو بھائی جان، آپ کو کیوں نہیں جھوٹ پر یقین ہوگا؟ آپ کو اللہ پر یقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ پر یقین کیے بغیر آپ کا گھر چلتا ہے، اللہ پر یقین کیے بغیر آپ کی نوکری چلتی ہے، اللہ پر یقین کیے بغیر آپ کی عیاشیاں چلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیوں اللہ پر یقین ہوگا؟ مطلب مجھے وجہ بتائیں. مطلب مجھے وجہ بتائیں. گورے نے کیسے اللہ کو چھوڑا تھا؟ کیسے چھوڑا تھا؟ جب سارے کے سارے نظام کو آرٹیفیشل کر دیا، اب اس کو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب صرف اور صرف وہ روحیں جو اللہ تعالیٰ پیدا ہی اپنی محبت کے لیے کرتا ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ سے شغف ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہے. جو ایکسپلورر روحیں ہوتی ہیں، جن کو بوڑھی روحیں کہتے ہیں، وہ انہی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. ان سب کو میں باہر بھی رہ کے ہوں، آپ کو پتہ ہے، میں وہاں کے اولیاء سے بھی ملا ہوں. سب کو پتہ ہے قیامت آ رہی، سب کو پتہ ہے انسان پاگل ہو گیا، سب کو پتہ ہے یہ آخرت کی ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، سب کو پتہ ہے یہ گلوبل وارمنگ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ قیامت کی، یہ جو آپ قیامت کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. سب کو پتہ ہے، صرف آپ لوگوں کو نہیں پتہ. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. تو جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کو توڑیں گے،
اب اسی ملغوبے کا کلائمیکس جو ہے، کلائمیکس جس ملغوبے کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی ملغوبے کا کلائمیکس ہے کہ ایک کاڑا انسان 7 فٹیا آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں، اور آپ لوگ کہیں گے کہ وائی ناٹ، بھائی ہمارے یہ کام ہے، یہ بھی کر دو، کیونکہ اللہ تو یہی کام کرتا ہے، سمپل چھوٹے چھوٹے کام، میرے عیاشی کا سامان، میرے کھانے کا سامان، میرے پینے کا سامان، تو بس تم یہی تو اللہ کی اتنی سی تو بات ہے ساری، تو یہ بس چیزیں پوری کر دو تو بس تم ہی اللہ ہو، مجھے کیا ٹینشن ہے. یعنی کہ آپ کا ایمان اس درجے، انسانیت کا ایمان اس درجے پہ چلا گیا ہوگا، اس کی اللہ تعالیٰ کی پہچان اس درجے پہ چلی گئی ہوگی. ذرا تصور کریں نا 2 منٹ کے لیے کہ اگر آپ کے سامنے ایک 7 فٹیا کاڑا آ جائے، آپ مانیں گے کہ وہ اللہ ہے؟ تو آپ سوچیں وہ کیسا انسان ہوگا، وہ آپ کا بچہ ہوگا نا، میرا بچہ ہوگا نا، وہ کیسا انسان ہوگا جو کہے گا ہاں ہاں بالکل وائی ناٹ. وہ کہے گا یار میرے کنسول کے اوپر 5 گیمیں مجھے چلا دو، بس تم ہی اللہ ہو. یہی تو میں دعائیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، کوئی ایسا کوئی میری یہ 5 ویڈیوز چلا دے تو بس جو چلا دے. تصور خدا ہی آپ کے دماغ میں غلط ہو گیا، تو آپ کے اندر ملغوبہ ہی ہونا ہے. آپ کو کیا ضرورت پڑی اللہ کی مرضی پہ چلنے کی؟ وہی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، عرب کے یہ جتنے لوگ تھے یہ کتنی تکلیف میں تھے، کتنی نا انصافی روز دیکھتے تھے. بیواؤں کے ساتھ زیادتیاں دیکھتے تھے، اپنی ماؤں کے ساتھ زیادتیاں دیکھتے تھے، اپنے باپوں کے ساتھ زیادتیاں دیکھتے تھے، اپنے باپوں کو غلام دیکھتے تھے. سمجھ آ گئی؟ یہ انوائرمنٹ تھا جہاں پہ صحابی رہتے تھے. امیر کے کتے جو ہوتے تھے، جو سردار ہوتے تھے، ان کے کتے جو ہوتے تھے وہ ان غلاموں سے زیادہ موٹے ہوتے تھے، فربا ہوتے تھے. سمجھ آ گئی؟ اور روٹی کے ٹکڑے وہ ان کے اوپر پھینک رہے ہوتے تھے، ان کی عورتیں محفوظ نہیں تھیں. یہ انوائرمنٹ تھا ناانصافی کا. اس میں جب ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس ناانصافی میں جب ان عورتوں نے، جنہوں نے اپنے بچے زمین میں دفن کروائے تھے، جن عورتوں کا کوئی فیوچر نہیں تھا، جن عورتوں کا کوئی، ان کے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کی بیٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جب انہوں نے یہ رائٹس، حقوق، جب یہ حقوق دیکھے اور سنے تو انہوں نے کہا کہ یہی تو بات ہے. انصاف جب انہوں نے سنا، پھر ان ساروں کے دل جو جوانی تک انہوں نے مارے کھائی ہوئی تھیں، پھر جب ان ساروں نے سنا کہ ایک قیامت ہے اور یہ جتنے سردار جو مر گئے ہیں آج، ٹھیک ہے، اللہ ان سب سے بدلہ لے گا قیامت کے دن، انہوں نے کہا بس قیامت تو پکی آنی. ان کے اندر طاقت آ گئی کہ میں کسی سے کمزور نہیں ہوں. جس وقت سرداروں نے ان کو زمین پر لٹایا، ان کے اوپر پتھر باندھے اور ان کو پتھر مارے، انہوں نے کہا نہیں، اب میں کمزور نہیں ہوں، عنقریب تیرا میرا حساب ہونے والا ہے. ان کے اندر یہ ہمت پیدا، لڑائی پیدا ہو گئی، ان کے اندر انصاف کی لڑائی پیدا ہوئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ عبادت کی لڑائی نہیں پیدا ہوئی، انصاف کی لڑائی پیدا ہوئی. وہ صوفی نہیں تھے، تم مجھے صوفی سمجھتے ہو نا بدقسمتی سے، وہ صوفی نہیں تھے، وہ صوفیوں سے افضل لوگ تھے. وہ تسبیح بھی کرتے تھے اور ظلم سے لڑتے بھی تھے. وہ ناانصافی کو اللہ پر نہیں چھوڑتے تھے. وہ کہتے تھے ہاتھ کھول میرے، میں تجھے بتاتی ہوں یا بتاتا ہوں کہ تو اور میں برابر ہیں کہ نہیں ہے. کیا کہتے تھے؟ کہ میرے ہاتھ کھول، میں تجھے بتاتا ہوں یا بتاتی ہوں کہ تو اور میں برابر ہیں کہ نہیں. سمجھ آئی؟ تو ہیں ہم لوگ بزدل کے نہیں؟ تو بیٹا ایک آدمی بزدل ہے تو وہ اندر سے ملغوبہ نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ یہ سچ ہے، تمہارے اندر کا سچ ہے جو کفر سے لڑے گا. میں کوئی تم لوگوں کو انقلابی نہیں بنا رہا،
میں تو کہہ رہا ہوں اپنی زندگی میں سچ بولا کرو، اس کی تکلیف سے، اس سچ کی تکلیف سے ڈرو نہیں. تم اپنی ماں کے سامنے ہمیں اپنے خاندانوں کا پتہ ہے نا، تم گھر میں سچ بولو گے سب سے پہلے تم سے تمہارے خاندان والے لڑیں گے. ہونے دو، کچھ نہیں ہوتا. اللہ اور اس کے رسول نے کہا بھائی میں غیبت نہیں کروں گا، بس نہیں کرنی، بات ختم. بات ختم. یہ تجزیے جو ہر وقت 24 گھنٹے یہاں پوری قوم کو دماغ خراب، ذہنی مریض بنا دیا ہے، کون سا تجزیہ بھائی؟ کس کو پتا ہے 5 منٹ بعد کیا ہونا ہے؟ کس کو پتا ہے 5 منٹ بعد کیا ہونا ہے؟ ایویں ایک بکواس کا عالم پوری قوم کے اوپر چھتری کی طرح پھیلا دیا. مجھے وہ بندہ تو بتاؤ جس کو پتا ہو 5 منٹ بعد کیا ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیا کہ بے اصولی ہے پورے معاشرے کے اندر اور آپ کے اندر اور ہمارے اندر. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ملغوبہ آتا کہاں سے؟ تو اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، تو آپ کے اندر ملغوبہ کیسے ہوگا؟ آپ کو پتا ہے جب ایک انسان اپنا دروازہ بند کر کے اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، عبداللہ کو، یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی سوچ اس بندے کے گھر میں داخل کرے کہ وہ بندہ اپنے گھر میں کیا کر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے یہ میں روحانیت کی بات کر رہا ہوں. روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ نور آپ سے دور ہو جاتا ہے. یعنی کہ نور اپنی زبان میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسے نہ کریں. جب اللہ کے ایک بندے نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے تو آپ کی جرت کیسے آپ اس کے گھر میں جھانک رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں کیا کر رہا ہوگا؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، اب تم سوچو کہ اگر اس نے اتنے دھیان میں اور اتنی توجہ میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے من میں ملغوبہ کہاں سے آئے گا؟ تو بھائی جان، یہ آپ نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے، بس اس طرح پھر آپ کے دل میں اب ملغوبہ آ گیا، کیونکہ آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی مرضی کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کے اندر شکوک اور شبہات اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اگر آپ ایک نمازی انسان ہیں اور آپ کو پتہ ہے فجر کا وقت ہے اور نماز کا ٹائم ہے، تو اس میں کیا ملغوبہ ہوگا؟ آپ نے اٹھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے اور سو جانا ہے. آپ کا عمل سیدھا ہے نا، آپ کا فیصلہ پکا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو جب نہیں کرنا تو پھر ملغوبہ ہے، جب کرنا ہے تو کوئی ملغوبہ نہیں ہے. جب سچ بولنا ہے، کرنا ہے، تو کوئی ملغوبہ نہیں ہے. کھڑک پڑک کر کے سچ آپ کے منہ سے باہر آ جائے گا. اب جب نہیں کرنا سچ، جب اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ماننی، تو بس اب ملغوبہ ہے. اب سوچو کہ یہ کروں کہ ایسے کروں کہ ویسے کروں کہ ویسے کروں کہ ویسے کروں، بس پھر سوچتے رہو. بس اتنی سی بات.